نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، واجب و احترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ برادران، جیسا کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن اور اس کے متعلق ہم لوگ سلسلہ وار بات کر رہے ہیں گزشتہ کئی مہینوں سے، اور رفتہ رفتہ ہم لوگ تقریباً سورہ الرعد پر اور سورہ الرعد کی آیت نمبر 10 تک پہنچ چکے ہیں۔ تو میرے پیارے ناظرین، ہم لوگ اب اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں بغیر کوئی طرح کا وقت ضائع کیے ہوئے۔ محترم، سورہ الرعد میں ہم لوگ جیسا کہ سن رہے تھے اور اس پر ہم لوگوں نے غور و فکر کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ کس طریقے سے وہ پورے کائنات کا مالک ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور کس طریقے سے وہ جو ہے کہ عرش پر جو ہے کہ اپنا ہیڈ آفس اپنا خود کو مسلط کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ ہم سب کو اپنی ہونے کے، رب العالمین ہونے کی دلیل دے رہے ہیں۔ حالانکہ ضرورت تو نہیں تھی دلیل دینے کی، سچ تو یہ ہے کہ یہ علم والوں کو اور عقل والوں کے لیے یہ خود بخود لازمی تھا کہ وہ اپنے عقل اور اپنے علم کے استعمال کر کے اصل جو خدا ہے، اصل جو حق ہے اور اصل جو رب العالمین ہے نا، اس کو پہچان لیتا اور اس کی بندگی کرتا۔ مگر کچھ جو نافرمان ہیں، کچھ جو کم عقل والے ہیں، کچھ جو یوں کہہ لیا جائے کہ احمق، اور کچھ جو ایسے بدترین طرح کے جو انسان ہیں جو حق کو جان بھی رہے ہیں مگر حسد میں آ کر کے جو ہے کہ مان نہیں رہے ہیں، اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ان سب چیزوں سے جو ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے کہ الگ تھلگ کیے ہوئے ہیں اور حق کو نہ مانتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے، بلکہ بعض وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مر جائیں گے، مر کے سڑگل جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اور اس سے پہلے کی آیت میں جو ہے کہ کلیئر کر دیا کہ وہ اسی طریقے سے ہمیں واپس زندہ کرے گا جس طریقے سے ہم اس دنیا میں پہلی مرتبہ آئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ دن اور رات کو بدلتا ہے اور رات کو دن میں بدلتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کس طریقے سے اس نے بنا ستونے کے، بنا پلر کے جو ہے کہ آسمان کو پھیلا رکھا ہے، اور کس طریقے سے پورے نظام کو اپنے حکم کے اشارے پہ جو ہے کہ ہر چیز کو اپنے مکمل کلاس میں، اپنے دائرے میں جو ہے کہ اس کو تیرا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ عورت یا کوئی بھی مخلوق، اللہ کے مخلوق جو اگر اس کی مادہ جو ہے کہ حاملہ ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حمل کیسا ہے اور کب اس کا جو ہے کہ حمل جو ہے کہ ڈلیوری ہونی ہے، اور تمام باقی چیزیں ہم لوگوں نے پیچھے کے پارٹ میں سن لیا ہے۔ اب آگے ہے نا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما، سورہ الرعد آیت نمبر 10۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند سے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر و یکساں ہے۔ الحمدللہ، بے شک ہم نے یہاں کہنا ہے بے شک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہر بات کو جانتا ہے، چاہے ہم اس کو چھپا کے بولیں، چاہے ہم کھل کے بولیں، چاہے ہم دن میں بولیں، چاہے ہم رات میں بولیں، چاہے ہم رات کے اندھیرے میں کوئی عمل کر رہے ہوں، چاہے ہم کھلے عام کر رہے ہوں، ہر طریقے وہ ہر چیز سے جو ہے کہ وہ باخبر ہے، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپا نہیں ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپا نہیں ہے نا۔ اور جو کچھ بھی دن میں ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی رات میں ہو رہا ہے، سب کچھ اس کو جو ہے کہ اس کے لیے دن کا اجالا یا رات کا اندھیرا یا پھر غائب کی باتیں یا کوئی بھی ایسی چیزیں جسے چھپا کی جائیں، وہ اسے نہ معلوم نہ ہو سکے، نہ پتہ چل سکے، اس کا کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ بالکل وہ ہمارے لیے بالکل یکساں ہے، یعنی کہ اینی ٹائم ایوری ویئر ہے نا، ہر جگہ وہ اس کی۔ تو آگے کی آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اس کے پہرے دار، کس کے پہرے دار؟ بے شک اللہ کے پہرے دار۔ کون پہرے دار؟ بے شک اللہ کے وہ نوری مخلوق جنہیں ہمارا فرشتے کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، آگے اور پیچھے مقرر ہیں۔ اس پر ہم لوگ گفتگو کریں گے انشاءاللہ، آگے دیکھتے ہیں۔ جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ
نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدل لے۔ الحمدللہ اس بات پر ہم لوگ اور گہرائی سے انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے، اور مین بات یہ ہے کہ اس پر ہم نے جو ہے کہ غور اور فکر کرنا ہے اس آیت پر۔ کیا ہے؟ سورہ الرعد کی آیت نمبر میں جو پڑھ رہا ہوں وہ ہے 11، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ بے شک اور بے شک اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اس کے پہرے دار یعنی کہ تمام ملائکہ، تمام فرشتے جو ہیں انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں۔ اب تمام فرشتے یعنی کہ سارے کے سارے فرشتے تو نہیں، یعنی کہ پرٹیکولر ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پرٹیکولر فرشتے کو اس کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں ہمارے داہنے کاندھے پہ، ہمارے بائیں کاندھے پر فرشتے ہیں جو ہمارے ہر عمل کو لکھتے ہیں، ہے نا۔ دائیں کاندھے والے اچھے عمل کو، بائیں کاندھے والے برے عمل کو۔ دائیں کاندھے والے ہم نے دل میں ارادہ بھی کیا، نیک عمل کرنے کا پلان بھی کیا، اور ابھی سوچ بھی رہے ہیں کہ دائیں کاندھے کے فرشتے جو ہے کہ اس کو لکھے لیتے ہیں، اور اگر ہم نے کوئی برا کام کا ارادہ کیا تو اللہ کا حکم ہے بائیں کاندھے کے فرشتے کو کہ ابھی رکو، ٹھہرو، ابھی نہ لکھو۔ یہاں تک کہ ہم کر گزرے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی رکو، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر دے، اور اگر امیجیٹ ہم نے توبہ کر دیا تو اللہ کا حکم ہے کہ معاف کر دو اس کو، میں نے اسے معاف کر دیا، تم بھی نہ لکھو۔ ہے نا مہربان، ہے نا رحمان، ہے نا رحیم۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود ہر ایک چیز، ہماری ہر ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر ایک کام کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے ہمارے اوپر فرشتوں کو نگہبانی کے لیے دے رکھا ہے۔ کیوں دے رکھا ہے؟ کیوں دے رکھا ہے؟ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تو خود قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ نے فرشتے کو ہماری نگہبانی کے لیے دے رکھا ہے، کیونکہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اللہ کہے گا کہ اے انسان بتا تو نے کیا کیا، اور وہ انسان جو ہے کہ تگڑم لگانے کی کوشش کرے گا، حالانکہ عقل تو اس کی کسی کام آئے گی نہیں، کیونکہ اعضاء خود اس کا جو ہے کہ بات کو بیان کرے گا۔ اس کے اعضاء جو ہے، اس کے ہاتھ پیر دل دماغ سب، اس کے آنکھ ناک سب اس کو عمل کو بیان کریں گے، اور اس کے باوجود اللہ کہیں گے کہ اے فرشتے تو بتا، تو فرشتے ان کی ساری باتوں کو کھول دیں گے، جو کچھ بھی اچھا کیا وہ بھی اور جو کچھ بھی برا کیا وہ بھی۔ تو وہ ایک گواہ رہیں گے، فرشتے گواہ رہیں گے کہ دیکھو تم نے جو کچھ بھی کیا، ہم نے ہر وقت جو ہے کہ تمہارا ہر ایک عمل کو لکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سرپلس میں ہمارے جو فرشتے ہیں جسے میں نے پرٹیکولر تمہارے اوپر مقرر کیا ہے، وہ تمہارے آگے پیچھے اور ہر طرح کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بے شک اور اللہ کے فرشتے جو ہیں نا ہمارے اوپر، اللہ نے ہر ایک انسانوں کے اوپر ایک سے زیادہ فرشتے دے رکھا، اور وہ بھی سب کی جو ہے کہ شفٹنگ وائز ہیں۔ اگر ہم ایسے بات کریں تو سب کی شفٹنگ وائز ہے۔ بعض وقت میں ایسا آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کا وقت ایک شفٹ، دوسرے نماز سے تیسرے وقت کی نماز کی دوسری شفٹ، لائک دیٹ، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اللہ معلوم، ٹھیک ہے نا۔ ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے پہرے دار یعنی کہ فرشتے انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اور جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں، وہ ہر طرح کے جو ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ لکھتے رہتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ بے شک ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے دلوں میں جو پال رکھا ہے، اگر کہ وہ بدی کی طرف ارادہ کر رکھا ہے اور وہ جو ہے کہ ایمان سے ہٹ کے ہے اور کفر پر ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہتے ہیں کہ ہم اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کے اوپر جو ہدایت ہے، ہدایت بھی نہیں آتی۔ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ تبھی دیتا ہے جب ہم اپنے دل کے اندر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے عمل کو مضبوط کریں، اور سب سے پہلا ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ کے ذات پر یقین کرنا، اللہ کے کلام پر یقین کرنا، اللہ کے رب العالمین ہونے پر یقین کرنا، اور اللہ کے وحدانیت پر
واحد ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے، اس پر یقین کرنا. اگر ہم یہ پہلا اولین یہ جو ہے کہ یہ ایمان رکھتے ہیں. دوسرے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا ہم کو بعد میں جواب دینا ہے. اللہ ہم کو واپس پھر اٹھائے گا، موت کے بعد پھر کھڑا کرے گا اور ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر دے گا اور ہمیں اپنے ہر ایک عمل کا جواب دینا پڑے گا. دو باتیں. تیسرا کہ اللہ کے جو بھی نبی اکرام ہیں، جو بھی نبی آئیں، ان کی جو ہے یہ اطاعت کرنا. ہر ایک نبیوں کی، ہر ایک پیغمبر کی. ہم ایک نبی کی اطاعت کر رہے ہیں، دوسرے کی اگر ہم انکار کر رہے ہیں تو غلط. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے نبی ہیں سارے پیغمبروں نے ایک ہی جو ہے کہ مین توحید کی دعوت دی اور ایک ہی باتیں بتائیں، وہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو اب اگر اس بات پر ہیں اور تمام پیغمبر کی ہم اطاعت کرتے ہیں اور ہم اپنے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو سنتیں ہیں اور ان کے طریقے ہیں اس پہ اگر ہم چلتے ہیں تو یہ ہماری جو ہے یہ ہماری نیت ہوئی. اب عمل یعنی کہ ہم اپنے کردار کو بھی اسی طریقے سے بناتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز سے مناہی کی ہے ہم اس سے بچتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چیز ہمیں حکم دیا ہے ہم اس پر کرتے ہیں اور ہم خود جو ہے کہ ایمان والا ہونے کا نیت کرتے ہیں. اگر ہم گمراہ ہیں تو گمراہی سے نکلنے کا ہم اگر ارادہ کرتے ہیں تو اگر ہم ارادہ کریں گے تو اللہ کی ہدایت ہم پر ہوگی. اور اگر ہم ارادہ ہی نہیں کریں گے، اگر ہمارے سامنے اللہ کا کلام آ رہا ہے ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ہم سے کچھ فرما رہے ہیں ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، اب اللہ کی کتاب کو ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے نا، اس پر بھی ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے جو باتیں بتائیں کہ قیامت آنی ہے، تمہیں میرے سامنے آنا ہے، تم کو جواب دینا ہے نا، تمہیں کھڑے ہونا ہے. اگر ہم ان چیزوں پر اگر نہیں ارادہ کرتے ہیں، نہیں نیت کرتے ہیں، نہیں غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی بدلے گا نہیں، ہمیں اس گمراہی سے نہیں نکالے گا. بلکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم ایسے کو تو اور گمراہ کر دیں گے کہ تم گم رہو، اسی گمراہی میں گم رہو، اور لیکن جب تم میرے سامنے آؤ گے تو ہم پھر تم کو دیکھیں گے نہیں. یہی ہے نا مان. اچھا، بعض وقت تو اس آیت کو جو ہے نا کہ ہم نے سنا ہے، ابھی ہم نے اس کو پڑھا نہیں اور میں اس پر یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ وائٹ ہاؤس پہ بھی شاید یہ باتیں لکھی گئی ہیں ہے نا اپنے وہاں کے زبان میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لے. یعنی کہ ہم نے جو ہے اس بات پر نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین ہے، واحد ہے، اس کے تمام احکامات یہ ہیں اور دنیا میں کس طریقے سے ہمیں جینا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کے، اپنا رسول بنا کے ہمارے سامنے جو رکھا ہے اس کے طریقے کو ہم پہ اپنانا ہے، اسی کے طریقے پہ چلنا ہے اور اس بات کا یقین کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے کہ ہمیں موت ہونی ہے اور مرنے کے بعد واپس ہم پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو جب یہ ارادہ کریں گے تو ہمارے عمل بھی وسیع ہوں گے، ہمیں اللہ کا خوف ہوگا، ہمیں ڈر ہوگا، ہمیں ہر بات یہ بات کا احساس دلائے گا کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، یہ غلط نہیں. تو جب یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آئے گی، ہمارے دل میں آئے گی، جب ہم اس کو باقاعدہ اس پہ غور و فکر کریں گے تو ہم اس کے جو خوف ہے نا، اس کے جو ڈر ہے نا وہ ہمارے اندر آئے گا. اور اللہ پھر ایسے میں اگر ہم کہہ لیا جائے کہ اگر ہم اتنا زیادہ علم نہیں رکھتے ہیں، اتنا زیادہ ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو اللہ ہم کو خود بخود جو ہے کہ ہماری جو ہے کہ ہم کو راہ پہ لے آئے گا، ہم کو گمراہی سے نکال دے گا، ہمارے دلوں کو روشن کر دے گا، اپنے نور سے منور کر دے گا اور ہمارا ہر کام کو آسان کر دے گا. دنیا تو دنیا، آخرت بھی کامیاب کر دے گا. اور اصل دوستوں کامیابی تو وہ ہے جو آخرت کی کامیابی ہے. دنیا تو یوں ہی گزر جائے گی، آج ہم کھڑے ہیں کل کو نہیں رہیں گے. میری دنیا کا آنے والا وقت کتنا بچا ہے ہمیں خود نہیں پتہ، ابھی اگلا 10 منٹ میں کیا ہوگا پتہ نہیں مجھے. تو یہ دنیا کے لیے جو بھی ہم محنت کرتے ہیں یا جو کچھ بھی ہم اپنے کو صرف کرتے ہیں کسی کام میں، تو یہ کام تو سب کا سب ضائع ہو جائے گا اگر کہ ہم اس آخرت کے بارے میں فکر نہیں کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہنی ہے. یہ مرنے کے بعد جو دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے تو اس کے بعد کوئی موت نہیں، اس کے بعد تو کوئی موت نہیں. چاہے ہم کسی عذاب میں ہی گرفتار ہو اور چاہے ہم جو ہے ہمیں جہنم کی آگ ہی کیوں نہ جلا رہی ہو، چاہے جو ہے کہ کسی بھی طرح کا ہمارے سر پہ ہتھوڑا ہی کیوں نہ مارا جا رہا ہو، اللہ جو ہے کہ موت نہیں دے گا، ہم زندہ رہیں گے. ہم کو درد، تکلیف اور اذیت اور تمام جو ہے کہ جہنم کی جو اذیت ہے، جو تکلیفیں ہیں، وہ ساری چیزیں بار 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 کنٹینیویشن میں جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ملین بلین، یعنی کہ
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے میرے دوستوں، ہے نا، اور وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور وہ درد تو ویسے ہی رہے گا۔ درد کا تو عالم میرے دوستوں یہ ہے کہ اگر ہم مر گئے، ہمارے جسم سے روح نکل گئی، تو اگر ہمارے جسم مردہ جسم کے بھی اگر پیروں کو توڑا جائے، ہڈیوں کو توڑا جائے، تو ہماری روح کو ویسے ہی تکلیف ہوگی جیسے زندہ حالت میں تکلیف ہوتی تھی۔ تو دوستو یہ کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ اگر ہم مر جائیں گے، ہماری روحیں نکل جائیں گی، تو جو ہے کہ ہمارے اوپر درد اور تکلیف کا کوئی معاملہ نہیں پیش آئے گا۔ بے شک پیش آئے گا، بے شک پیش آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس آیت کا مین مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے دلوں کے جو ارادے ہیں نا، اپنے دلوں کی جو نیت ہے نا، اس چیز کو تم صاف کر لو۔ اگر تم اس چیز کو صاف کر لو گے تو ہم تم کو جو ہے کہ ہدایت بھی دیں گے، ہم تم کو راہ راست بھی لا دیں گے، اور ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ اور اگر تم جب تک کہ اس چیز کو نہیں ٹھیک کرو گے، ہم تم کو اور گمراہ کر دیں گے، اور بلکہ تم ہی نہیں، پورے کے پورے قوم کو ہم گرفتار کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا، اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دم کہہ دیا، ڈکلیئر کر دیا ایک دم، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ ہم اگر سزا کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ بدلہ نہیں کرتے، یعنی کہ اگر ایک بار وہ ارادہ کر لیا، تو اب اس کو اللہ کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں دلمل نہیں ہوتا، وہ اگر اول تو وہ فیصلہ جلدی آپ کا، اگر گناہ میں آپ کو ڈالنا ہے، اگر آپ کو سزا میں ڈالنا ہے تو اللہ ترنت نہیں دیتا سزا، موقع دیتا بہت۔ اگر ہم دیکھیں اللہ کے مہربانی اور رحمت کا اور نعمتوں کا، تو دیکھیں جب سے دنیا اللہ نے بنائی تب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں سے ہمیں بھرپور جو ہے کہ مالا مال کیا، ہر طرح کے وقت کے حساب سے نعمت عطا فرماتا رہا۔ جو بھی ہماری زندگی گزارنے کے سرمایہ ہیں، جو بھی ضرورتیں ہیں، جو بھی اسباب ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا رہا۔ اگر ہم اس کو غور کریں، فکر کریں، تو ہر ایک چیز کا ہم کو احساس ہوگا کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، یہ نعمت تھا، جس کی وجہ سے ہمارا یہ معاملات آسان ہے اور ہم جی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم گمراہی پہ ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سامنے پیغمبر کو لا کھڑا کیے، اور وہ پیغمبر جو ہم کو راستہ دکھا رہے ہیں، ہمیں حق بتا رہے ہیں، ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اب اس کے بعد بھی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب اتار دی، وقت بے وقت کتاب اتاری، ٹھیک ہے نا، تورات، زبور، انجیل، اور آخر میں پھر قرآن، کتابیں بھی اتار دی کہ لو اب تو تم سمجھو قرآن کے بارے میں یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ سن لو میرے بھائیو، ہاں کیا فیصلہ کہ یہ قیامت تک بدلی نہیں جائے گی۔ یعنی کہ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو بڑے جو ہے کہ کچھ جن کے دماغ میں خرافات بھرا ہوا ہے، وہ کئی طریقے کے جو ہے کہ باتیں کرتے ہیں، اور طرح طرح سے جو ہے کہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کچھ تو کھل کے اور کچھ جو ہے کہ اشاروں میں بہہ رہا ہے، لیکن وہ سب کچھ سن لے۔ قرآن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور یہ آسمانی کتابیں ہیں، اس کے جیسا کوئی لکھ بھی نہیں سکتا، کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی نہیں بدل سکتا، اور اللہ کا فیصلہ کبھی بدلا نہیں کرتا۔ اللہ نے کہہ دیا یہ بس آخری کتاب، اس کے بعد پانچویں کوئی کتاب نہیں اتاری جائے گی، یہ بھی اللہ کا فیصلہ، کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے کہہ دیا قیامت ہونی ہے، تو اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ جس قوم کو یا جس شخص کو اگر دینے پہ آ جاوے، ہے نا، اور فیصلہ کر لے، تو کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کو روک لے۔ اللہ کسی کو دینے پہ آ جائے تو پھر وہ بس دیتا ہی دیتا ہے، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر اسی طرح سے اللہ لینے پہ آ جائے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کسی قوم کو اگر بلندی پہ لانا چاہے، اللہ بلندی پہ لاتا ہے۔ اللہ کسی قوم کو گرانا چاہے تو گرا کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ کسی کو اپنے عذاب میں ڈال دے تو بس اس کو عذاب اس پر مسلط ہوگی، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کہ کوئی بھی ان کا کارساز نہیں، ہے نا، اور سوائے صرف اللہ کے۔ یعنی کہ اگر جو بھی فیصلہ کرنا ہے اور جو کچھ بھی مہربانی کرنی ہے، جو کچھ بھی کرم کرنا ہے، وہ اللہ ہی کرے گا، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو میرے یارو، میرے دوستوں، ناظرین، ہم کو اس آیت پر جو ہے کہ اس پر اور فکر کرنا ہے کہ ہم کو دینے والا اللہ، اور اگر ہم سے کوئی چھین سکتا ہے، کوئی قوت رکھتا ہے، تو وہ بھی اللہ ہی ہے، وہ بھی اللہ ہی۔ تو ہم نے مانگنا بھی اللہ ہی سے ہے، مدد بھی اللہ ہی سے کرنا ہے، اور چلنا بھی ہے اللہ کے حکم کے حساب سے۔
جو بھی اللہ کے احکامات ہے اسی پہ چلنا ہے. اپنے دلوں کو جو ہے نا ہمیں صاف کر لینا ہے کہ میرا رب العالمین واحد اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی اور نہیں, کوئی اور دینے والا نہیں, کوئی اور لینے والا نہیں, کوئی چھیننے والا نہیں, ہے نا. ہاں بے شک آزمائشیں ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. وہاں پر بھی ہمارے اسی نیت کا جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ ایک امتحان ہوتا ہے نا. تو میرے بھائیوں, ہاں اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور پوری دنیا, پوری کائنات اور ہر ایک لوگوں پر اسی کی جو ہے کہ حکم چلتا ہے. آگے, وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے. الحمدللہ, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اب یہاں پہ بجلی کا مثال یعنی کہ اگر آپ سفر پہ ہو اور آپ تنہا ہو اور آپ کہیں جا رہے ہو اور آپ جنگل میں ہو, سنسان میں ہو, سڑک پہ ہو, بجلی کی چکاچوند آپ کو خوف دلا دیتی ہے, آپ ڈر جاتے ہیں. وہیں دوسری طرف کوئی شخص جو ہے کہ اپنے فصل کی تیاری کر رہا ہے اور جو ہے کہ اس میں بیج بو رکھا ہے اور وہ جو ہے کہ انتظار کر رہا ہے بارش ہونے کا, وہ جب بجلی اور بادل سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. تو ایک طرف وہ ہے جو اسی بجلی سے کڑک سے ڈر رہا ہے, خوف کھا رہا ہے نا, اور ایک طرف جو ہے کہ اسی بجلی, اسی کڑک اور اسی بادل سے ایک انسان جو ہے کہ خوش ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کیا ہے, وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے. یعنی کہ جو فصل جن کو پانی کی ضرورت ہے وہ ان کو ایک امید نظر آ جاتی ہے کہ ابھی بارش ہوگی اور ہمارا فصل بہتر ہو جائے گا, اور وہیں دوسری طرف ڈر جاتے ہیں لوگ. یہ ایک آپ ایسے سمجھیے کہ جس کے اندر اللہ کی کہہ لیا جائے ایمان ہے, اللہ کا ایمان ہے نا, اللہ کا کلام پر ایمان رکھتا ہو, اللہ کے نبی پہ ایمان رکھتا ہو, وہ ایسا ہے جیسا کہ اس میں مثال دیا گیا کہ اگر بجلی کڑکتی ہے اور بادل بارش ہوتا ہے تو ایک انسان جو ہے کہ خوش ہوتا ہے, اسے امید ہوتی ہے کہ ابھی بارش برسے گا اور میرا فصل بہترین ہو جائے گا. اور وہیں وہ جو ڈر رہا ہے وہ اسی گمراہ کی طرح ہے, جو گمراہی پہ چلا جا رہا ہے, جو ایمان سے خالص اور جو ہے کہ اپنے دلوں میں جو ہے کہ نہ ہی اللہ کا خوف رکھتا ہے, نہ ہی اللہ کے رسول کی باتوں پہ چلتا ہے. معنی یہی ہوا. تو اللہ نے یہاں پہ کہا کہ وہ اللہ ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے. بے شک, اور وہ اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ ہے نا, جو بادلوں کو, اب سوچو غور کرو, کہاں ہے تمہارا سائنس. اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں بادلوں میں پانی لے کر کے جو ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچا دیتا ہوں, اور جہاں میں چاہتا ہوں اس جگہ پہ بارش ہو جاتی ہے, اور جہاں میں چاہتا ہوں وہاں پہ سوکھا ہو جاتا ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں. یہی اللہ کی حکمت تھی, یہی اللہ کی کارسازی ہے, اور یہی اللہ کی قدرت ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اب کوئی کہہ دے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے, نعوذ باللہ, تو وہ اپنے عقل کو یہاں پر تول لے کہ اس کا عقل کہاں تک ہے. بہرحال آگے, غرض اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی. اب دیکھیے, اللہ نے ایک طرف غرض جو اس کی تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے. کس کے خوف سے؟ بے شک اللہ کے خوف سے. وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے. کلیئر ہے؟ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے. دیکھیے, وہ کفار جو کہ جن کے سامنے اللہ کی توحید بتائی جا رہی ہے, سنائی جا رہی ہے, ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, ہے نا, اور وہ جو ہیں کہ وہ کفار ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے ان کو مطلب کہ ان کو امتحانات میں اور ان کو سوالات میں اور ان کے اوپر تمام طرح کی سازشوں میں اور تمام ان کے ساتھ جو ہے کہ کئی طرح کا برا سلوک میں ایسا عمل کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو, میرا جو محبوب, میرا جو رسول جو تمہیں بتا رہا ہے وہ سچ ہے, وہ اللہ میں ہی ہوں, اور میں ہی جو ہے کہ بجلیاں بھی گراتا ہوں, اور یہ دیکھ لو کہ یہ بجلیاں بھی میری تعریف کرتے ہیں, میرے حمد و ثنا پڑھتے ہیں, اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں. تم جو ہے کہ انکار کر رہے ہو, میرا حمد و ثنا کرنے کے لیے تو پوری کائنات ہے, پوری قدرت ہے.
اور تم جو ہے کہ لڑ جھگڑ رہے ہو، ہے نا، تسبیح کرتے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اللہ کے خوف سے وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے. یقین مانو کہ وہی ہے جو بجلیاں گراتا ہے. کس پہ گراتا ہے، کون اس بجلی کی چپیٹ میں آئے گا، یہ بھی اللہ ہی مقرر کرتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے. بے شک کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ سخت قوت والا. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھو اللہ سخت قوت والا ہے، اللہ سخت قوت والا ہے. نظر انداز نہ کرو، سستی نہ دکھاؤ، ڈھیلائی نہ کرو، میری بات سے انکار نہ کرو، میرے نبی کی باتوں سے انکار نہ کرو. تمہارے سامنے حق ہے، تمہارے سامنے حق کی باتیں ہیں، قرآن ہے، تمام چیزیں ہیں. یقین کرو، ایمان لاؤ، ورنہ اللہ کافی ہے بجلیاں گرانے پر بھی، اور سوکھے فصل اور سوکھے کھیت میں بارش برسانے کے لیے بھی. ٹھیک ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی کو پکارنا حق ہے. کس کو؟ اب بتاؤ کس کو میرے بھائی، بولو نا کس کو؟ اما اسی کو نا جو پوری کائنات پر، پوری قدرت پر قادر ہے، جو رب العالمین ہے، جو واحد خدا ہے، اسی کو پکارنا ہی حق ہے نا. یعنی کہ اس ایک رب العالمین، اس ایک واحد اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یا کسی اور سے امید بھی کرنا کفر ہے. خدا ہے، واحد ہے، اللہ ہے، تمام چیزوں کو بنایا اور ہر چیز کو جو ہے کہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ایسے ہے. اب اس کے باوجود بھی ہم اس کو نظر انداز کریں اور شرک کریں اور کفر کریں. کہاں سے جائز، کہاں سے جائز ہے؟ جائز ہے. ہم اپنا ایک ادنا سے اسٹاف کوئی رکھتے ہیں جس کو ہم اگر تنخواہ دے رہے ہیں، اور وہ اسٹاف جو ہے کہ میری بات نہ مان کر کے پڑوسی کے بات مان رہا ہے، میرا کام نہ کر کے پڑوسی کا کام کر رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ایک بار اس کو سمجھائیں گے، پھر بھی نہ مانا، پھر ہم اس کو ڈانٹیں گے، پھر بھی نہ مانا، پھر ہم اس کو کاغذ پہ لکھ دکھائیں گے، پھر بھی نہ مانا. تو اب بتاؤ ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ یا تو ہم اس کو اپنے ہاتھ سے نکال دیں گے، یا پھر اس کو ہم سزا دیں گے. اللہ تو وہ ذات ہے جو پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے. اور جب وہ اتنی نعمتیں دے رکھا ہے، اتنی نعمتیں دے رہا ہے، اور اگر ہم اس کی بات کو نہ مانیں گے تو کیا بات ہے؟ یہ بات جائز نہیں کہ وہ ہم کو سزا دے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہدایت دے. آگے اسی کو پکارنا حق ہے، واحد اللہ کو. جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں. ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے. بے شک اور بے شک اور بے شک. اب دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ دیا؟ اسی کو پکارنا حق ہے، یعنی کہ وہ جو رب العالمین ہے، پورے کائنات کا رب ہے، اسی کو پکارنا حق ہے، اس کے سوا کسی اور کو نہیں. نمبر 2، جو لوگ اوروں کو، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے بتا چکے کہ دن اور رات میں جو کچھ بھی کر رہے ہو ہم جانتے ہیں، تمہارے دل میں بھی جو چل رہا ہے ہمیں پتا ہے، جو تم کھل کے کر رہے ہو، جو تم چھپ کے کر رہے ہو ہمیں پتا ہے، ساری چیزیں ہمیں پتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بتا دی کہ دیکھو ہم نے آسمان کو بنایا، ہم نے زمین کو بنایا، ہم نے ایک ایک چیزوں کو ایسے بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیے کہ مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے بجلی اور بارش اور پانی ان سب چیز کا مثال دے دی. اب اس کے بعد اللہ نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ اسی کو پکارنا، اس کے سوا کسی اور کو نہیں، کیونکہ وہ حق ہے. جو لوگ اس کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں وہ
कुछ नहीं सुनते, वो कुछ नहीं तुम्हारी बातों को सुनते, है ना, मगर जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हो कि उसके मुंह में पड़ जाए। हाथ ऐसे फैलाए हुए पानी, हम सोच रहे हैं कि मुंह पड़ जाए, हालांकि वह पानी उसके मुंह में पहुंचने वाला नहीं, पहुंचने वाला नहीं। पहुंचने वाला पहुंचता है, पानी हमारे से हाथ फैला दे, पानी गिर रहा, और हम सोचे मुंह में पड़ जाए, मुंह में हम पानी पी ले, मुमकिन है? जब तक हम सही तरीके से पानी ना पिए। उन मुनकिरों की जितनी पुकार है सब गुमराही, यानी कि वो मुनकिर जो अल्लाह के ज़ात से इनकार करते हैं, जो अल्लाह को रब्बुल आलमीन मानने से इनकार करते हैं, और अल्लाह के अलावा किसी और की जो है कि पुकार में और बंदगी में है, तो उनकी कोई भी पुकार जो अल्लाह के सिवा वो जिससे भी पुकारते हैं या सवाल करते हैं, वो महज जो है कि वो उनका खुद का जो है कि एक प्लान सोचा हुआ या फिर गुमराही का है, जो कि हक नहीं है, और ना वो सुनते हैं और ना ही उसके कोई भी वो बात को पूरा कर सकते हैं, किसी में और ताकत नहीं। वो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि हाथ ऐसे फैला दिए और पानी गिर रहा है और सोचे मुंह में पड़ जाए, जैसे मुंह में पानी पड़ नहीं सकता, मुंह में पानी जा नहीं सकता, हम पानी वैसे पी नहीं सकते, उसी तरीके से अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारने का मामला भी ऐसे ही है कि कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले पार्ट में। ये हम लोगों ने आयत नंबर 14 तक पर गौर व फिक्र किया, इंशाल्लाह इसके आगे की आयत पर नेक्स्ट पार्ट में। सदाकल्लाहुल अज़ीम।